ذرا تصور کیجئے مکہ مکرمہ کے وہ گلی کوچے جہاں آج ہر طرف روشنی اور عبادت کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ کبھی انہی راستوں پر بڑے بڑے سردار، تاجر اور قریش کے مشہور گھرانے زندگی بسر کرتے تھے۔ کعبہ کے آس پاس بکھرے ہوئے ان گھروں میں وہ شخصیات رہتی تھیں جو وقت کے سب سے طاقتور اور با اثر افراد میں سے تھیں۔ ان میں کوئی رحم دل سخی تھا تو کوئی سخت دشمن، کوئی دولت کا مالک تھا تو کوئی دانش مند مشیر۔ لیکن ایک وقت آیا کہ جب انہی گلیوں میں وہ آوازیں گونجیں جس نے ان سرداروں کے دلوں میں خوف اور حیرت پیدا کر دی۔ یہ دعوت اسلام تھی جو دلوں کو جھنجھوڑنے اور سوچ کو بدلنے آئی تھی۔ عبداللہ بن مطلب کا گھر، ابو طالب کی وادی، ابو جہل کا قلعہ نما مسکن اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا محل سبھی اسلامی تاریخ کے گواہ بن گئے۔ آئیے چلتے ہیں وقت کے اس سفر پر جہاں اسلام کی پہلی کرن طلوع ہوئی، اور مکہ کے یہ سردار، یہ رہائش گاہیں اور ان کا تاریخی پس منظر آج بھی ہمیں مکہ کی پرانی تاریخ اور اس میں چھپے ان کہانیوں کی باز گزشت سناتے۔ اسلام سے پہلے مکہ مکرمہ کے اہم سردار اور شخصیات کے گھروں کے متعلق کافی دلچسپ معلومات موجود ہیں۔ قبیلہ قریش، جس کا اسلام سے پہلے مکہ میں بڑا اثر و رسوخ تھا، کئی شاخوں اور خاندانوں میں بٹا ہوا تھا۔ ان میں سب سے معروف شاخیں بنی ہاشم، بنی امیہ، بنی مخزوم اور بنی عبدالدار کی تھیں۔ آئیے ان سرداروں کے چند مشہور افراد اور ان کے گھروں کے بارے میں جانتے ہیں۔ عبد المطلب بن ہاشم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب مکہ میں انتہائی بااثر اور معزز شخصیت تھے۔ ان کا گھر کعبہ کے قریب واقع تھا اور وہ اپنے عہد کے دوران کعبہ کے خدمتگار اور قریش کے سردار تھے۔ عبد المطلب نے زمزم کا کنواں دوبارہ دریافت کیا اور حاجیوں کو پانی پلانے کی روایت شروع کی۔ ابو طالب بن عبد المطلب، حضرت ابو طالب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے اور آپ کی پرورش کی ذمہ داری بھی انہوں نے نبھائی۔ ان کا گھر شعب ابو طالب میں تھا۔ یہ علاقہ مکہ کے قریب ایک وادی میں واقع تھا، اور جب قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا بائیکاٹ کیا تو انہیں اسی وادی میں محصور کر دیا گیا تھا۔ ابو سفیان بن حرب، ابو سفیان بن حرب قریش کے قبیلے بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا گھر حرم کے مشرقی جانب تھا۔ وہ اسلام سے پہلے قریش کے بڑے سردار تھے اور اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کے خلاف اہم معرکوں میں شامل رہے۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بن گئے۔ عمرو بن ہشام، ابو جہل، اسلام سے پہلے کے مکہ مکرمہ کی معاشرت اور وہاں کے سرداروں کے مکانات کے مقام کی تفصیلات نہایت اہم ہیں، کیونکہ ان سے نہ صرف اس دور کے سماجی اور قبائلی ڈھانچے کی سمجھ آتی ہے بلکہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کو پیش آنے والی مشکلات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ نوفل بن خویلد، نوفل بن خویلد کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے۔ ان کا گھر بنی اسد کے علاقے میں تھا جو حرم کے جنوب مغربی جانب واقع تھا۔ نوفل کی شخصیت بھی قریش میں بہت معزز تھی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ان کا گھر مکہ کے معزز سرداروں کا ایک اہم مرکز رہا اور ان کا مقام مکہ کی سیاسی اور سماجی زندگی میں خاصی اہمیت کا حامل تھا۔ عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ، عتبہ اور شیبہ دونوں کا تعلق قبیلہ بنی عبد شمس سے تھا اور یہ دونوں قریش کے ممتاز سردار تھے۔ ان کا گھر مسجد الحرام کے قریب واقع تھا اور یہ دونوں بھی اسلام کے سخت مخالفین میں شامل تھے۔ عتبہ بن ربیع کی موت جنگ بدر میں ہوئی، جبکہ شیبہ بعد میں اسلام قبول کر کے نبی اکرم کے ساتھ شامل ہو گئے۔ امیہ بن ابی السلط، امیہ بن ابی السلط قبیلہ بنی ثقفی کے ایک شاعر اور فلسفی تھے۔ ان کا تعلق اگرچہ طائف سے تھا لیکن مکہ میں بھی ان کی بہت عزت تھی۔ امیہ بن ابی السلط کا گھر طائف میں تھا جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 85 کلومیٹر دور ہے۔ ان کی شاعری میں بھی اسلام سے پہلے کے مذہبی اور فلسفیانہ خیالات کا اظہار ملتا ہے۔ ولید بن مغیرہ،
ولید بن مغیرہ قبیلے بنی مخزوم سے تھے اور اپنے وقت کے انتہائی دولت مند لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا گھر حرم کے مغربی جانب موجود تھا۔ ولید نے مسلمانوں کے خلاف کئی سازشیں کی اور ان کا کردار اسلام کے خلاف تھا۔ مکہ کے مغربی حصے میں ان کا بڑا اور شاندار گھر اسلام سے پہلے قریش کی دولت اور رتبے کا نمونہ تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلے بنی تیم سے تھا اور ان کا گھر مسجد الحرام کے جنوب میں واقع تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کو مکہ کے امن پسند اور دیانتدار لوگوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کو مسلمانوں کی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا اور ان کی سخاوت اور اخلاق کی وجہ سے انہیں بڑی عزت حاصل تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تعلق بنی عدی سے تھا۔ ان کا گھر مکہ کے شمالی حصے میں واقع تھا جو کہ کعبہ سے کچھ ہی دور تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام کے ابتدائی دشمنوں میں شامل تھے، لیکن بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے نبی اکرم کی جماعت کو بہت تقویت پہنچائی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم کے چچا تھے اور ان کا گھر کعبہ کے مشرقی جانب واقع تھا۔ ان کا گھر تجارت کا مرکز تھا اور اسلام کے بعد انہوں نے نبی اکرم کا ساتھ دیا۔ حضرت عباس کی شخصیت اور ان کا مقام مسلمانوں کے لیے بڑا اہم تھا اور ان کے گھر کو اسلامی روایات میں ایک تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ عبداللہ بن ابی ربی۔ عبداللہ بن ابی ربیہ جو بنی مخزوم سے تھے، ان کا گھر مسجد الحرام کے قریب تھا۔ ان کی شہرت مکہ کے سرداروں میں ایک مدبر اور با اثر شخصیت کے طور پر تھی۔ ان کا مکان مکہ کے مشرقی حصے میں تھا جہاں ان کی شخصیت قریش کے تجارتی اور سیاسی امور میں بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ دار ندوہ۔ دار ندوہ مکہ کے تمام قبائل کا مشترکہ مشورے کا مقام تھا جسے مسجد الحرام کے قریب شمال مغربی جانب میں قائم کیا گیا تھا۔ یہ دار ندوہ حضرت قصہ بن کلاب نے تعمیر کیا تھا اور یہاں قریش کے تمام اہم امور پر بحث ہوتی تھی، بشمول امن و امان، جنگی حکمت عملی اور مذہبی تقریبات کے معاملات۔ مکہ میں یہ مختلف سرداروں کے گھر مسجد الحرام یا کعبہ کے ارد گرد موجود تھے، جو کہ اس وقت کا سب سے مقدس اور مرکز توجہ مقام تھا۔ قریش کے سردار اپنی اپنی شاخوں کے لحاظ سے مخصوص علاقوں میں مقیم تھے، جس سے قبائلی تقسیم اور معاشرتی اثر و رسوخ کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس علاقے کا سب سے بڑا اور نمایاں مقام مکہ ہی تھا اور یہ سبھی سردار کعبہ سے کسی نہ کسی طرح جڑے رہتے، جس سے ان کے معاشرتی مقام اور قبیلے کی شناخت مضبوط ہوتی تھی۔ یہ تاریخی مقامات آج کے مکہ مکرمہ میں نہیں رہے کیونکہ حرم اور اس کے اطراف میں جدید تعمیرات ہو چکی ہیں، لیکن ان مقامات کے ذکر سے ہمیں اس وقت کے معاشرتی نظام، ثقافتی اور سیاسی منظرنامے کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے اسلام کے ابتدائی دور کی آزمائشیں اور مشکلات بھی واضح ہوتی ہیں۔ ابو جہل جو اسلام کے سب سے بڑے مخالفین میں سے تھے، ان کا تعلق بنی مخزوم سے تھا اور ان کا گھر کعبہ کے مغربی جانب واقع تھا۔ ان کے گھر کی پوزیشن اور ان کا کردار انہیں قریش کے بڑے سرداروں میں شامل کرتا تھا۔ وہ مسلمانوں کے خلاف متعدد سازشوں میں شامل رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کا گھر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بنی ہاشم کے علاقے میں گزرا، جہاں عبد المطلب اور ابو طالب کے گھروں کے قریب ان کی رہائش تھی۔ ان کی زندگی کے اہم واقعات اسی علاقے میں وقوع پذیر ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو اسلام سے پہلے مکہ کی ایک معزز اور دولت مند خاتون تھیں، ان کا گھر حرم کے قریب تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام سے قبل ان کے ساتھ شادی کی اور ان کا گھر بعد میں اسلامی تاریخ کا ایک اہم مقام بن گیا۔ ابو لہب۔ ابو لہب جن کا اصل نام عبد العزا بن عبد المطلب تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، لیکن ان کا شمار اسلام کے سب سے بڑے مخالفین میں ہوتا ہے۔ ان کا گھر کعبہ کے قریب بنی ہاشم کے علاقے میں واقع تھا۔ ان کی زندگی بھر کی مخالفت کے باوجود اللہ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی ابتدائی دعوت دی تو ایک خفیہ مرکز کی ضرورت پیش آئی جہاں مسلمان آزادی سے عبادت کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے دار ارقم کا انتخاب کیا گیا جو کہ حضرت ارقم بن ابی الارقم کا گھر تھا۔ یہ گھر صفا پہاڑی کے قریب تھا اور اسے ابتدائی اسلام کی تاریخ میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ مکہ کے یہ علاقے اس زمانے میں معاشرتی اور اقتصادی لحاظ سے بھی بہت اہمیت رکھتے تھے۔ کعبہ کے قریب واقع مکانات قریش کے معزز خاندانوں کا مرکز تھے جو شہر کے تجارتی اور مذہبی معاملات میں نمایاں کردار ادا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں قریش کے سرداروں کے گھروں کا محل وقوع نہ صرف ان کی حیثیت کو ظاہر کرتا تھا بلکہ عرب معاشرت میں قبائل کے تعلقات، اثر و رسوخ اور جنگ و امن کے معاملات میں بھی اہم تھا۔ مکہ کی ان مخصوص جگہوں کا ذکر اسلام کی ابتدائی تاریخ کو سمجھنے کے لیے نہایت اہم ہے، کیونکہ ان سرداروں کے رہائشی علاقوں سے مسلمانوں کے ابتدائی مراحل میں ان پر جو آزمائشیں آئیں ان کا پتہ چلتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسن وفاقی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔